کچھ معیشت کے حوالے سے معاملات تھے جن پہ میں سمجھتا تھا کہ وضاحت بھی ضروری ہے اور بات کرنا بھی ضروری ہے. جب یہ حکومت 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی تو اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، جس کو ہوم گرون ایجنڈا کہتے ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ آئی ایم ایف کے فریم ورک کے علاوہ بھی کچھ ایسی اصلاحات ہیں جو ہم اپنے طور پہ کر سکتے ہیں، جو حکومت کی اپنی کاوش ہوگی. اور ماضی کے اندر جب پنجاب میں وزیر اعلیٰ رہے شہباز شریف صاحب تو پنجاب ریونیو اتھارٹی ایک ادارہ کھڑا کیا، اس کے تحت جو ہے پنجاب کے ریونیوز میں اضافہ ہوا اور انہوں نے بہت آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی. تو اس دفعہ جو ترجیحات تھیں حکومت کی ان میں یہ شامل تھا کہ نئی اصلاحات جو ہیں وہ متعارف کرائی جائیں اور کوشش کی جائے کہ اپنے تئیں جو حکومت معاملات کر سکتی ہے وہ ضرور کرے. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا قدم تھا جو حکومتی اخراجات کو کم کرنے کی ایک کاوش تھی، اور شہباز شریف صاحب نے عملی طور پہ اس کو کر کے دکھایا، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ صرف باتوں کی حد تک نہیں مگر ایک بہت بڑا محکمہ پی ڈبلیو ڈی، جس کو پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، پاک پی ڈبلیو ڈی، اس کی تحلیل جو ہے اس پر عمل درآمد شروع ہوا. اور وجہ کیا تھی کہ ایک کرپشن کا ذریعہ تھا اور بہت ساری ڈیولپمنٹ اسکیموں کے فنڈ اس محکمے کے ذریعے لگائے جاتے تھے. تو انہوں نے ضروری سمجھا کہ کئی سو ارب روپے کی بچت اس طرح ہو سکتی ہے تو اس محکمے کو تحلیل کیا جائے. ہمارے دو پرانے دوست، میرے بہت ہی محترم بڑے بھائی شاہد خاقان عباسی صاحب اور دوسرے بہت ہی محترم بھائی مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی باتیں تو کی ہیں تو اس حوالے سے کیا کیا ہے. تو میں صرف ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، حد ادب میں رہتے ہوئے ہمارے بھائی ہیں، کہ نہ تو کوئی 500 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ اسکیموں میں کوئی ایم این ایس ایم پی ایس کو دیا گیا ہے، نہ اس کا کوئی ارادہ رکھا ہے. یعنی 1500 ارب روپے کا ٹوٹل آپ کا پی ایس ڈی پی جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. بہت ہی مس انفارمڈ ہے، شاید کتاب ٹھیک نہیں پڑھی دونوں صاحبان نے، اور یہ کہنا کہ جی یہ سارا ویسٹ ہوتا ہے، کرپشن میں جاتا ہے. ایم این ایس ایم پی ایس بہت آنریبل لوگ ہیں، میجورٹی ان کی، اور جب پاک پی ڈبلیو ڈی کا محکمہ جو اسکیمیں ایگزیکیوٹ کرتا ہے وہ تحلیل کیا جا رہا ہے، تو یہ شاہد صاحب نے کہا جی وہ اخراجات میں کمی، تو اخراجات میں کمی ایسے ہی ہوتی ہے جب آپ اس طرح کے محکموں کو ختم کرتے ہیں. اور ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وزیر خزانہ کی سربراہی میں. ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ پہ کام کریں. اب جب پی ڈبلیو ڈی کا محکمہ بند ہو گیا اور اس کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اخراجات میں کمی کی جا رہی ہے، اور یہ غلط تاثر ہے 500 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ اسکیموں میں دیا جا رہا ہے، بالکل غلط تاثر ہے. اتنی ایگزیجریٹڈ فگر انہوں نے آج کوٹ کی ہے، میں حیران ہوں کہ یہ فگر کہاں سے آئی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کابینہ کے اراکین نہ تنخواہ لے رہے ہیں نہ مرات لے رہے ہیں، اور ٹریول کے اوپر بھی ریسٹرکشنز ہیں. اور وزیر اعظم صاحب نے نہ صرف کابینہ کے اراکین بلکہ وزیر اعظم نے خود کبھی بطور وزیر اعظم نہ تنخواہ لی ہے نہ وہ مرات لیتے ہیں، اور یہ شروع سے ان کی عادت ہے. تو اخراجات میں کمی کے حوالے سے کابینہ نے سب سے پہلے اگزامپل سیٹ کیا. پھر یہ جو محکموں کو ضم کیا جا رہا ہے، میں نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ کلچر کے محکمے کو انفارمیشن کے محکمے میں ضم کیا جائے. کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ انفارمیشن اور کلچر ایک ہی محکمہ تھا اور ایک ہی اس کا کام تھا. تو یہ بھی ضروری تھا کہ اس طرح کے بھی اقدامات کیے جائیں. میں نے ایک لیٹر لکھا وزیر خزانہ کو، اور ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کی جو کمیٹی ہے اس میں یہ بھی کنسیڈر ہوگا، بہت سارے محکمے بند ہوں گے، ڈویژنز بند ہوں گے، ان کو ضم کیا جائے گا. ان کا وہی کام، میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا کام کیا محسن نقوی صاحب نے. انہوں نے نارکوٹکس کا جو ڈویژن ہے وہ بند کر کے انہوں نے کہا میں انٹیریئر کے تھرو چلاؤں گا. تو یہ ایک اچھا اگزامپل سیٹ کیا ہے. تو دیکھیے اخراجات میں کمی تو واضح طور پہ کی جا رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیے، آپ خود تو آبویسلی آپ کی بہت بڑی ایئر لائن ہے، آپ کو پی آئی اے کا ذکر کرنا چاہیے تھا کہ پی آئی اے کی جو نجکاری ہے تیزی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہی ہے، اور اس وقت جو پوٹینشیل بڈرز ہیں پری کوالیفائڈ ان کو پی آئی اے کی مختلف سائٹس کا دورہ کرایا جا رہا ہے. پی آئی اے کے جو ایسٹس ہیں وہ ان کو دکھائے جا رہے ہیں. تو
قانون کے مطابق یہ انشاءاللہ تعالی اگست کے مہینے میں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے بڑی تیزی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا اور بڑی شفاف طریقے سے پہنچے گا. تو یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی جو نجکاری ہے, پرائیویٹائزیشن ہے, اس میں بڑی تیزی آئی ہے. تو یہ ضرور ذکر کرنا چاہیے تھا کہ یہ ایک اچھا قدم ہے اور اس کی تعریف ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ اس کی تعریف کریں گے. آپ ایک پاکستانی ہیں اور آپ پاکستان کے مسائل کو سمجھتے ہیں, آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں. آپ میں سے ایک وزیر اعظم رہا ہے, وزیر پیٹرولیم رہا ہے, ایک وزیر خزانہ رہا ہے مشکل ترین حالات میں, کیونکہ جب مفتاح صاحب وزیر خزانہ تھے تو مہنگائی تب بہت زیادہ تھی, آج بہت کم ہوئی ہے. تو پچھلے سال کے 38% کے مقابلے میں اب جب 11% ہو گئی ہے تو اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی انہوں نے کنجوسی سے کام لیا. ان کو ان اقدامات کی, ڈاؤن سائزنگ کی, رائٹ سائزنگ کی, پرائیویٹائزیشن کی, محکموں کے بند ہونے کی, ضم ہونے کی تعریف کرنی چاہیے تھی. مہنگائی میں جو ایک خاطر خواہ اضافہ ہو, دیکھیے کوئی بھی طبقہ جو ہوتا ہے اس کو آبویسلی جب آپ ٹیکس لاگو کرتے ہیں تو ان کی طبیعت پہ ناگوار گزرتا ہے. مگر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو اس دفعہ 13 ٹریلین کا ریونیو کا ٹارگٹ ہے ایف بی آر کا, اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا ہوا. ایف بی آر میں جو لیکیجز اور لوپ ہولز تھے, وزیر اعظم صاحب نے خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے, کارانداز ایک فرم ہے جو ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن سے فنڈڈ ہے, 1 روپیہ حکومت پاکستان کا نہیں لگا, اور ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کی طرف معاملہ چل پڑا ہے, تیزی سے کام شروع ہو چکا ہے. اور مکینزی کارپوریشن جو دنیا کی ٹاپ کنسلٹنسی فرم ہے, وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی اس وقت ڈیجیٹائزیشن کر رہی ہے, اس پہ کام کر رہی ہے. تو یہ بھی ایک میجر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آج تعریف کرنی چاہیے تھی, کہ دیکھیں کہ بغیر حکومت کے کوئی پیسہ لگائے ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے تھرو ایک وزیر اعظم نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا اور سمجھا کہ کئی سو ارب روپے بچائے جا سکتے ہیں. تو اس کو اخراجات میں کمی کہتے ہیں, کہ جب آپ اس طرح کے اقدامات لیتے ہیں کہ حکومت کا پیسہ بھی نہ لگے اور کئی سو ارب روپے حکومت کا بچ جائے, یہ شہباز شریف ماڈل آف گورننس ہے. تو یہ بھی خوشائن بات ہے, اس پہ بھی تعریف بنتی تھی. اور مکینزی کارپوریشن جو کام کرے گا وہ بڑا ٹاپ ناچ کرے گا, دنیا کی بیسٹ فرمز میں سے ایک ہے. تو جہاں پہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے, جہاں پہ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے, جہاں رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے, جہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف موو کیا جا رہا ہے, تو یہ تمام وہ سٹیپس ہیں جس سے دیکھیے اکانومی کی سمت کا تعین ہوگا کہ یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ وزیر اعظم پاکستان نے جو کردار وہ ادا کر سکتے تھے کہ کم سے کم جو ہے وہ ٹیکس لاگو کیا جائے. اور کئی دفعہ آپ نیگوسیشنز میں ہوتے ہیں, اور آبویسلی جب آپ ایک فنڈ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اپنا فائنینشیل ڈسپلن ہے, تو کئی دفعہ ڈیمانڈ بہت اوپر کی ہوتی ہے مگر وہ پھر نیگوسیشن کے تھرو ڈیمانڈ کو نیچے لایا جاتا ہے. کئی ٹیکسز جو ہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ کئی ٹیکسز 45% سے 35% پہ لائے گئے. اور دیکھیے جو ایگزیمپشنز دی گئی ہیں, میں بڑا کلیئر اس کے اوپر کہ وزیر اعظم کی ذاتی کاوش سے سولر پینل پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا. لیٹ می بی ویری کلیئر کہ نہ سولر پینل پہ ٹیکس لگا ہے, نہ ٹیکسٹ بکس کتابوں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا, پینشنرز کی انکم پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا, فرٹیلائزر پہ, کھاد پہ اور پیسٹیسائڈ پہ جو زرعی ادویات ہیں ان پہ ٹیکس نہیں لگا. اور یہ بڑا جان جوکھوں کا کام تھا, آسان کام نہیں تھا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک باہمت وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, جو نہ صرف اس معیشت کی سمت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں قوم خوشحال ہو اور ایک خود انحصار خود مختار قوم بنے. تو obviously فیصلے کئی بڑے مشکل تھے, مگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں چیریٹیبل ہاسپٹلز پہ کوئی ٹیکس نہیں لگنے دیا وزیر اعظم نے. میں یہ بالکل کلیئر ہوں اس پہ, میں نے اپنی یہ کیونکہ یہ وٹنس کیا تو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے یہ رکھوں. ہیلتھ اکوپمنٹ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا, سٹنٹس وغیرہ پہ. جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ لاگو نہیں کی گئی, اور اس کو بھی 60 روپے کی جو ایک پریزنٹ لیول ہے اس پہ مینٹین کیا گیا, اور ایک کنٹینجنسی میجر, ایک گنجائش 10 روپے کی رکھی گئی جو لاگو شاید نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت اچھا سٹیپ تھا. اب دیکھیے جہاں پہ یہ ساری ایگزیمشنز جو ہیں وہ لی گئی ہیں کہ ان تمام شعبہ جات پہ, تمام اشیاء پہ ٹیکس نہ لگے, تو اس کے لیے بڑی ٹف نیگوسیشنز بھی کرنی پڑی, بڑی ذاتی دلچسپی بھی لینی پڑی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈسٹریل ریلیف پیکج دیا ہے کہ جو انڈسٹری ہے
اس کو 38 روپے فی یونٹ جو بجلی کی فراہمی ہے وہ بہت بڑا ریلیف ہے, تاریخی ریلیف ہے جو دیا گیا ہے, اور یہ انڈسٹریل پیکیج جو ہے اس سے ایکسپورٹرز کو بہت مدد ملے گی. کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں کہ جی ایکسپورٹرز پہ ٹیکس لگ گیا. جو ایکسپورٹ والا ٹیکس ہے وہ صرف منافع کے اوپر ہے. کوئی ایکسپورٹر اگر منافع نہیں کمائے گا تو اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. وہ منافع کے اوپر ہے کہ منافع کمائیں گے تو وہ ٹیکس لاگو ہوگا. منیمم ویج میں 15% اضافہ کیا گیا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کو 32,000 سے 37,000 کیا گیا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اس کا اکراس دا بورڈ, میں پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن سے بھی ملتمس ہوں, ان سے میں نے ایک میٹنگ کی, آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی APNS سے بھی میٹنگ کی کہ میڈیا ورکرز رپورٹرز کے حوالے سے بھی یہ منیمم ویج کا بھی جو اطلاق ہے یہ بھی ہونا چاہیے, اور اگر کوئی ڈیفرڈ پیمنٹس ہیں ان کی کلیئرٹی بھی ضروری ہے. اور اس پہ میں بہت شکر گزار ہوں PBA کا بھی اور APNS کا کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ رپورٹرز کا, میڈیا ورکرز کا استحصال نہیں ہوگا, اور اس میں وہ بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے. اس پہ ان کی شکر گزار بھی ہیں, اور مل کے اس چیز پہ ان کے ساتھ کام بھی کریں گے. تو میڈیا ورکرز, کیمرہ مین اسی میں آتے ہیں, ٹیکنیشینز, کیمرہ مین, ڈرائیورز, میڈیا ورکر کی جب میں بات کرتا ہوں تو تمام لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جب یہ ساری ایگزمپشنز بھی جو دی گئی ہیں, سیلریڈ کلاس کے اوپر بات ہوئی, دیکھیے ہائر سیلری سلیبس کے اوپر یقیناً جو ہے وہ ایک ٹیکس کی پرسنٹیج لگی ہے اور ہائر سائڈ پہ لگی ہے. 1 لاکھ روپیہ تنخواہ والے پہ 1200 روپے جو ہے وہ ٹیکس لگایا گیا ہے. تو جو جس کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہے ان کو مجموعی طور پہ 2400 یا 2500 روپے ٹیکس دینا پڑے گا اس کے اوپر. اینڈ جیسے یہ سیلری بڑھتی ہے تو اس کا ٹیکس انسیڈنس بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ حکومت ڈاؤن سائزنگ بھی کر رہی ہے, رائٹ سائزنگ کر رہی ہے, پرائیویٹائزیشن کر رہی ہے, ڈیجیٹائزیشن کر رہی ہے, یہ تمام وہ سٹیپس ہیں جو لیے جا رہے ہیں جس پہ وزیر اعظم کا ایک ویژن ہے, ایک ایم ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا. دیکھیے یہ PDM کے دور میں ڈیفالٹ سے بچا کے ملک کو اس نہج پہ لانا اور اس لیول پہ لے کے آنا کہ جہاں پہ تجارتی خسارہ کم ہوا ہے, جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے جو پہلے کبھی 15 دن کے ہوتے تھے عمران خان کے دور میں, وہ اب 2 مہینے کے ذخائر آپ کے پاس ہیں, وہ $9 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں. اور آپ کی IT ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکارڈ ہائی پہ ہیں. اور دیکھیے اسٹاک ایکسچینج کا ہر روز اس میں تیزی کا ہونا, اس میں پوائنٹس کا اضافہ ہونا, نئے ریکارڈز بننا, 78,000 کراس کر جانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ مثبت سمت میں ایک قدم ہے, اور بزنس کمیونٹی نے اور تاجروں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور یہ مارکیٹ کا ایک کانفیڈنس ہے کہ جس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج میں تیزی آتی ہے. تو وزیر اعظم کا یہ ویژن ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ امید کریں گے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا IMF کا اور ہمیں اس کے بعد دوبارہ نہیں جانا پڑے گا. مگر یہ بڑی ٹف نیگوسیشنز کے بعد جو کنسیشنز ملے ہیں وہ لیے گئے ہیں, اور اکانومی کی ریوائیول میں, اکانومی کی آگے پروگریس کے اندر ہر جو ممکن قدم ہے وہ اٹھایا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی اگر 1 سال کے اندر 38 سے 11% کے اوپر آئی ہے اور 13% ایکسپیکٹڈ تھی, پھر بھی 11% ہوئی ہے, تو دیکھیے ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے کے لیے جو نان فائلرز کے حوالے سے بجٹ کے اندر پروویژن رکھی گئی ہے, دیکھیں اب فائلرز کی طرف لوگوں کو آنا ہوگا, فائلنگ کی طرف آنا ہوگا, نان فائلر سے فائلر بننا ہوگا. بیکاز ہم نے دیکھیں ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنا, یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ٹیکس ادا نہ کریں ان کا بوجھ ٹیکس ادا کرنے والوں پر ڈلے. یہ اب روش ختم ہونا ہوگی. آپ کو دیکھیں لگ بھگ جو ہیں وہ 30,000 جو ریٹیلرز جنہوں نے رجسٹر کیا ہے, خوشائند ایک قدم ہے اور اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی لوگ فائلنگ کی طرف آئیں گے اور فائلر بنیں گے اتنا وہ معیشت میں کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. ٹیکس تو دینا ہے, اور اشرافیہ کو جو ٹیکس کیا گیا کوئی ہولی کاؤز نہیں ہے, کوئی ایلیٹ کیپچر نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر اسلام آباد میں بڑے بڑے فارم ہاؤسز پہ پراپرٹی پہ ٹیکس لگایا گیا ہے, تو یہ سارے اشرافیہ کے اوپر ٹیکس ہیں جس کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ فارم ہاؤسز پہ بڑے گھروں کے اوپر ٹیکس لگایا جائے. اسلام آباد کے اندر ایسی بھی جگہیں موجود ہیں اسی F6 سیکٹر کے اندر کہ 1.25 ارب روپے کے گھر آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں, وہ بھی تو کسی نے خریدے ہیں نا. تو جو شخص 1.25 ارب روپے کا گھر خریدنے کی
حیثیت رکھتا ہے تو اس کو ٹیکس بھی اس حساب سے دینا چاہیے. تو یہ کچھ ٹیکسز ہیں جو اشرافیہ پہ لگائے گئے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں فسکل سپیس اویلیبل ہوگی ریلیف دیا جائے گا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اکانومی کی بہتری سب چاہتے ہیں, مگر ٹیکس میں جو ٹیکس ادا کرنا ہے وہ ہر کوئی نہیں چاہتا کہ ہم ٹیکس ادا کریں. تو اس لیے فائلرز کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو ٹیکس کی ایک بیس بڑھے گی آپ کی. ٹیکس بیس کے بڑھنے سے, اور جب ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن ہو جائے گی, لوپ ہولز ختم ہوں گے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا روبسٹ اور ایک بڑا مؤثر نظام بنے گا ٹیکس کلیکشن کا بھی اور ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کا بھی. تو اس حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں جو معیشت کے حالات ہیں مزید بہتر ہوں گے. جس طرح میں نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج میں تیزی ہے, تجارتی خسارہ کم ہوا ہے, زر مبادلہ کے ذخائر بڑے ہیں, آئی ٹی ایکسپورٹس بڑی ہیں, مہنگائی میں ایک واضح کمی ہے جو ہوئی ہے. تو منیمم ویج کو بڑھانا, یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے اس میں لیڈ لی کہ اس کو 32 سے 37,000 کیا گیا, اور تمام میں پرائیویٹ اداروں سے بھی ملتمس ہوں کہ اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. اور نہ صرف یہ, جو گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 25% جو اضافہ ہے اس کی بھی لیڈ گورنمنٹ نے لی. پینشنرز پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے. تو میں ضروری سمجھتا تھا کہ آج ہمارے دو دوستوں نے بھی اس پہ بات کی, تو ان کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ہر آتی جاتی حکومت کا ہمیشہ حصہ رہیں. جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے اور آپ نے بڑا مثبت کردار بھی ادا کیا ہے, مگر آج بھی جب آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, جن اچھی چیزوں پہ آپ کامنٹ کرتے تھے, آج بھی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو سراہنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے, وہ آپ کا رائٹ ہے, مگر آپ کو کیا ڈیجیٹائزیشن پہ اعتراض ہے کہ ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ اعتراض ہے کہ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا اس بات پہ اعتراض ہے کہ منیمم ویج کو بڑھایا گیا ہے؟ کیا اس بات پہ اعتراض ہے کہ 1 سے 16 گریڈ کے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں؟ کیا اس بات پہ اعتراض ہے کہ فرٹیلائزر پہ, پیسٹیسائڈ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا, یا ٹیکسٹ بکس پہ ٹیکس نہیں لگا, سولر پینلز پہ ٹیکس نہیں لگا, ادویات پہ جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے اس پہ جو ہے وہ ٹیکس کوئی خاطر خواہ زیادہ نہیں لگا؟ آپ کو کس بات پہ اعتراض ہے؟ اگر آپ کو اعتراض ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے ہیں اور 2 مہینے کا کور ہے, کیا آپ کو اعتراض ہے کہ مہنگائی 11% پہ آئی ہے؟ آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے؟ آپ کو اعتراض اس بات پہ ہے کہ تجارتی خسارہ کم ہوا ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں جو سرائی جانی چاہیے تھیں, میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کو, انہوں نے بھی کیمرے کے ذریعے ہمارے تک پیغام پہنچایا, تو ہم بھی کیمرے کے ذریعے گزارش کرتے ہیں کہ جو سراہنے والی باتیں ہیں ان کو سرایا جائے, اور جو عوام کے حق میں فیصلے کیے گئے ہیں ان پہ بات کی جائے کہ جی یہ اچھے آپ کے مثبت جو ہیں وہ اقدامات آپ کر رہے ہیں. تو یہ کچھ اقدامات تھے جو میں چاہتا تھا کہ ایک اس پہ مزید کلیئرٹی بھی آ جائے, اور وزیر اعظم کا جو ویژن ہے کہ اس ملک میں مڈل کلاس کو اور جو متوسط طبقہ ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے اور اشرافیہ پہ ٹیکس لگانا ہے, اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہ ٹیکس فائلنگ کا سسٹم جب بہتر ہوگا, ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن ہوگی, تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہمیشہ سے ہر حکومت کی خواہش ہوتی تھی کہ ٹیکس نیٹ کو براڈن بھی کیا جائے, ٹیکس کے نظام کو مؤثر بھی کیا جائے, پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. اور جو ایگزیمشن بھی دی گئی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے, بڑی ارکریزی کے بعد دی گئی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ معیشت مزید اس میں بہتری آئے گی. جس طرح ڈیفالٹ کے دہانے سے بچا کے ہم اس پوائنٹ پہ لے کے آئے ہیں, اکانومی بہتر ہوگی اور پاکستان انشاءاللہ تعالی ایک خود مختار, خوشحال اور ایک روشن ملک بنے گا, اور اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. ٹیکس دینا ہر پاکستانی پر جو ہے وہ جب لگتا ہے تو وہ فرض ہے کہ جن طبقات پہ ٹیکس لگایا گیا ہے وہ ٹیکس کی ادائیگی بھی کریں. تو اس کے لیے ایک مؤثر نظام جو ہے وضع کیا گیا ہے, اور کوشش کی گئی ہے کہ اشرافیہ پہ زیادہ ٹیکس لگے اور غریب آدمی پہ کم لگے. جس طرح میں نے کہا کہ 1 لاکھ تنخواہ والے پہ 2500 روپے ٹیکس ہے, جب تنخواہ 10 لاکھ سے تجاوز کرتی ہے اس پہ ٹیکس زیادہ ہے. اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ نہیں ہوا کہ 20,000 40,000 50,000 تنخواہ والے پہ ٹیکس لگے. جس طرح منیمم ویج کی میں نے بات کی, حکومت کا کام تھا کہ منیمم ویج کو بڑھا کے 37,000 کیا ہے, تو اس پہ انشاءاللہ تعالی عمل درآمد میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے. اچھا ریاض خان سنو نیوز سے آپ نے ایک تو بتایا کہ وزیر اعظم کابینہ جو ہے وہ تنخواہ برآمد نہیں لے رہے, تو ایک تو اس کا بتا دیں کہ اس کا کیا اب تک جو ہے اثرات کیا ہوئے, کتنے جو ہے رقم کی بچت ہوئی ہے. دوسری طرف بجلی اور گیس کے بل نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے, لیکن جب لوگ اور ان کی مصیبتوں میں اور پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے جب وہ سنتے ہیں کہ جناب اتنے لوگوں کو فری بجلی ملتی ہے,
तो कोई ऐसा सिस्टम भी है कि अब ये जो वफाकी वजीर है हमारे तवानाई के, उन्होंने कहा कि इसमें बहुत करप्शन है एसडीओ एक्सीएल लेवल पे, नीचे लाइन मैन पे, तो इसकी भी निजकारी का सोच जी, रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि सोच दुनिया रहे हैं। भर में वो प्राइवेट बिजली भी ले सकते हैं जो लेना जी, चाहें। बहुत शुक्रिया जी। इस पे वज़ीर तवानाई कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो जो एनर्जी के हवाले से प्राइसेस हैं उस पर बड़ी तफसील से आपको आगाह करेंगे। मगर ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उसमें इंतहा की करप्शन हुआ करती थी और अभी भी जो है वो उसमें खातिर खा कमी हुई है, मगर उसको प्राइवेटाइज़ करने के हवाले से प्रपोज़ल आ चुका है। उसमें कुछ दिनों में मज़ीद पेशरफ्त होगी। इन बोर्ड्स को तहलील करके तो प्राइवेट सेक्टर के बोर्ड बनाए जाएंगे और उसमें बड़े स्किल्ड इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को, जो माहिरीन हैं उनको लाया जाएगा और तभी जाके आप देखेंगे कि ये जो डिस्कोज हैं ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे। तो इस हवाले से जो है वो तमाम काम मुकम्मल कर लिया गया है और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस न्यूज़। जैसा साहब ये बताइएगा कि जो बिजली के बिल हैं उसके ऊपर आज ताजर बरादरी की हड़ताल पे है, अवाम का भी शदीद रद्द-ए-अमल है, खासतौर से स्लैब बनाए गए हैं उसके ऊपर जो है शदीद रिएक्शन है। दूसरा ये कि जो दो भाई हैं उन्होंने आज पोलिटिकल पार्टी का ऐलान किया है जो 6 जुलाई से लॉन्च की जा रही है, उस पर भी कमेंट करें। देखें, इस पे वज़ीर तवानाई ने मुकम्मल वर्किंग कर दी है और एक तफसीली ब्रीफिंग वो आपको देने जा रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि कल सुबह जो है वो ब्रीफिंग तवानाई के हवाले से बिजली के बिलों पे वो दे दी जाए। और दो हमारे भाई हैं जिन्होंने एक पार्टी बनाई है। देखें, बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब ने, हमारी पार्टी ने, शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा एक बड़े दिल का मुजाहरा किया, हमेशा वज़ादारी का मुजाहरा किया और कभी मैं नहीं समझता कि कोई वजह दी कि पार्टी को छोड़ा जाए। वज़ीर आज़म बनाया, लाहौर से बाई इलेक्शन अपने भतीजे की, अपने बेटे की सीट पे बाई इलेक्शन लड़ाया, उनकी हमशीरा अभी भी सेनेटर हैं, तो उन्होंने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने जेलें काटी हैं, मुशर्रफ दौर में भी, ये न्याजी दौर में भी, तो उनकी खिदमत बिल्कुल उनका एतराफ़ है। मगर मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने हमेशा बड़ी इज़्ज़त, एहतराम, वक़ार के साथ उनको डील किया। बाकी पॉलिटिकल पार्टी बनाना हर किसी का हक़ है, मगर हक़ाइक़ को मस करना हक़ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आज जो हक़ाइक़ को मस किया गया और बजट के हवाले से गलत तासुर दिया गया कि जी 500 अरब जो है वो MNS को मिल रहा है, ये बंद होना चाहिए। भैया आप दोनों भी गवर्नमेंट में रहे हैं, कितना फंड MNS MPs को आप देते थे वो भी देख लें। ये 500 वाला तो एक फिगर आपने पता नहीं कहाँ से घड़ा है। तो मैं तो फिर कहूँगा कि PWD की ख़त्म होने को, PIA की निजकारी को, इन तमाम मामलात को, FBR की डिजिटाइजेशन को, इनको वेलकम करना चाहिए, बल्कि अपने पार्टी के मंशूर का हिस्सा बनाना चाहिए। तारिक अजीज साहब न्यूज़। PWD का वो एक सवाल है जी, महकमा खतना हो गया, करप्शन हो गई, सब कुछ हो गया, वहाँ से जो MNA फंड्स देते थे और कमीशन लेते थे, कि मैं बिल्कुल आपको ठीक बात है, ठीक बात है। 8% कौन देता था, 10 कौन देता था, 15 कौन देता था, जब 15 हाईएस्ट इसका है, 12 किसका था, गुजरात वालों का 12 था, मुल्तान वालों ने 15 किया, पहले 8 था। उनकी कोई गिरफ्त है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह बहुत अच्छी बात है। इनको तो खत्म किया, उनका क्या होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि यह बड़ा आपका अहम सवाल है और इसमें देखें जिस तरह हम अब लिस्टें बनने जा रही हैं कि FBR के अंदर एक मुकम्मल तौर पे 22वें स्केल तक जो है करप्ट अफसरान की लिस्ट बनी और अच्छे अफसरान की लिस्ट बनी, अच्छे अफसरान को ऑनर किया गया। मैं समझता हूँ अगर पाक PWD में ये कमीशन का सिलसिला जो चल रहा था, अफसरान की लिस्टें बनेंगी तो आगे जाके अगर कोई मामला सामने आता है और ये बात साबित होती है कि जी किसी ने जो है वो इतनी करप्शन की है, तो बिल्कुल उसको भी कानून के दायरे के अंदर आना चाहिए। देखिए, पॉलिटिशियंस का मैं ये समझता हूँ कि मैं बिल्कुल, देखें पॉलिटिशियंस ने वो नैब हो, मुशर्रफ दौर की, वो इमरान न्याजी साहब की नैब हो, सबसे ज़्यादा रगड़ा मेरा ख्याल है पॉलिटिशियंस को लगा है। मगर आपकी बात बजा है कि अगर पाक PWD में ये करप्शन थी और ये कमीशन लिया जाता था तो इस हवाले से ज़रूर एक जो है वो रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने आनी चाहिए। राशिद अबीब साहब एयरवाइज। एक और इशू है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि जो बिजली का महकमा है, इसमें जो मजदूर तबका जो मिनिमम वेजर है, उन्होंने गर्मी बर्दाश्त करके अपने यूनिट 190-95 तक रखे, जिन पे इजाफी यूनिट डाल के 5-10 3,000 का बिल 9,000 कर दिया। ये जो सरकारी सतह पर डकैती हुई है, आप लोगों ने भी ब्यूरोक्रेसी ने की जी, इसका गवर्नमेंट कब नोटिस लेगी और क्या ये रकम वापस मिलेगी लोगों को? देखिए, मैं ये बड़ा थोड़ा सा इसमें बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जब ये सरकारी सतह पर होते हुए
बेरोजगारी के साथ फिर आप इनको कैसे कंट्रोल? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो 200 यूनिट प्रोटेक्टेड यूनिट्स थे और इजाफी यूनिट्स डाल के अगर लोगों से इजाफी बिल वसूल किया गया है, मैं सारा दिन हल्के में इन मसाइल को डील करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इस पर वज़ीर तवानाई की मुकम्मल तवज्जो है और कल जब तफसीली ब्रीफिंग देंगे तो मैं उनसे गुजारिश ये भी कर दूंगा कि वो इस पॉइंट के ऊपर भी जो है वो अवाम को ब्रीफ करें कि इसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। कुर्बान बलोच जी बलोच साहब। और सब जो आम चीज़ आपने की कि महंगाई की शरह 38 से 12% जी। इतना बड़ा डिफरेंस है, बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन लोगों को, आम लोगों जी। को उसका फायदा क्यों नहीं पहुंच रहा? अगर पहुंच रहा है तो उसका रिजल्ट क्या है? क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा इस तरह का। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बजट के हवाले से सिर्फ मुस्लिम लीग नून इसको डिफेंड कर रही है, तो बाकी आपकी तादी कैबिनेट में जो बैठे हैं दोस्त आपके, वो सामने क्यों नहीं आए? देखिए उन्होंने बजट की मंजूरी में हमारा बड़ा साथ दिया। मैं समझता हूँ कि उनके बगैर शायद बजट मंजूर ना हो सकता था, तो वो इससे इतफाक़ करते हैं तो उन्होंने इसको बजट को मंजूर किया और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी हमने दूर किया। तो देखिए रोटी का सस्ता होना आप आज जाके देख लें। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो महंगाई में एक वाज़ेह कमी आई है, पिछले साल हालात बहुत मुश्किल थे। 38% महंगाई से 11% पे आना, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा। हाँ, एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि फ्यूल प्राइसेस में पिछले एक माह में 30 से 35 रुपये कमी की गई, बट इंटरनेशनल मार्केट से वो लिंक्ड है। जब बैनुल-अक़वामी सतह पे ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो वो फ्लक्चुएट करती हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि वाज़ेह कमी की गई। और आपने देखा महंगाई का बहुत बड़ा लिंक आपके रुपए के इस्तेकाम से भी होता है। आपकी करेंसी जितनी डी वैल्यू होती है उतनी महंगाई बढ़ती है। ये तो सिंपल इकोनॉमिक्स है। उसमें पीडीएम दौर में जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया, आपने देखा कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की सतह जो है वो मुस्तहकम रही। अगर ये उसी तरह फ्लक्चुएट करती रहती कि कभी 300 तो कभी 312, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता। तो महंगाई में कमी में एक बहुत बड़ा फैक्टर एक्सचेंज रेट का स्टेबल होना है, जो पीडीएम दौर में कर लिया गया था। स्मगलिंग पे काबू पाया गया। आज भी एंटी स्मगलिंग ड्राइव बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसके समरात आम आदमी तक पहुँच रहे हैं और मज़ीद भी पहुँचेंगे। मैं टैक्स के हवाले से रोशनी डाल चुका हूँ कि वो क्लियर है कि एरियाज़ पे लगाया गया है कि एरियाज़ पे नहीं लगाया गया। इस हवाले से एक परसेप्शन जल्दी क्रिएट हो जाता है। ऑब्वियसली टैक्स कोई नहीं देना चाहता, मगर टैक्स देना भी जो है वो कौमी खिदमत में शामिल है और वो टैक्स की अदायगी होगी तो ये मईशत आगे बढ़ेगी। उस्मान जुबैर साहब एक मिनट, मैडम एक सर मेरा आपसे सर ये सवाल है कि आज आपके जो दोस्त हैं जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने टैक्स के हवाले से एक बात बोली कि इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी को इस्तिस्ना दी गई है। तो सर क्या वजह है, क्या ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट दोनों आपसे बात टैक्स नेट में नहीं? देखिए ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मतलब ये मैं अर्ज करता हूँ। ये देखिए ये इसमें बहुत सारा शुहदा का कोटा है। आपको पता है कि पाक फ़ौज जो अपने शुहदा हैं उनकी वेलफेयर के लिए बहुत काम करती है, घर बनाती है, फ्लैट्स बनाती है, उनके पेरेंट्स को, बेवाओं को, बच्चों को वो लुक आफ्टर करते हैं। तो उस हद तक इस्तिस्ना दिया गया। और देखिए मैं आपको बताऊं, जो ब्यूरोक्रेसी है, आप इस वक्त अगर दुनिया में कंपेयर करें हमारे 22वें स्केल के अफसर की तनख्वाह और दुनिया में तनख्वाह या जो प्रोफेशनल्स आते हैं गवर्नमेंट के अंदर, बड़ा फ़र्क है। तो एक ब्यूरोक्रेट जो 22वें स्केल में रिटायर होता है, पूरी उम्र के बाद 35 साल की सर्विस के बाद एक प्लॉट उसकी पूरी ज़िंदगी की कुल कमाई होती है, जो ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर शुहदा के हवाले से या कुछ ब्यूरोक्रेट जो पूरी उम्र पाकिस्तान को देते हैं और वो एक प्लॉट एंड पे हासिल करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक मैं इसको मुनासिब कदम समझता हूँ। और वक्त आने पे अगर कुछ शिफ्टिंग किसी वक्त की जाएगी तो इसमें डिफ्रेंसिएशन ज़रूर आनी चाहिए, मगर शुहदा के हवाले से और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से मैं नहीं समझता कि कोई मजीद ड्यूटी या टैक्स लागू होना चाहिए। जी बहन मेरी, आप बताएं, खातून को मौका नहीं मिला अभी तक। जी देखिए मैं बड़े अदब के साथ, और हमारे बुज़ुर्ग हैं मौलाना फजल रहमान साहब, हम उनकी बड़ी इज़्ज़त कदर, दोनों की बड़ी इज़्ज़त कदर करते हैं, NP की भी और JUIF की भी। देखिए अगर इलेक्शन का कोई ग्रीवेंस है तो उसके लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, इलेक्शन के कवानीन मौजूद हैं, मगर ये कह देना कि जी इलेक्शन असर नौ कराए जाएँ, इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन 2029 में अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। और मौलाना साहब को भी, AMP को भी मैं कहता हूँ, दोनों की हम बेहद इज़्ज़त करते हैं कि अब जो सियासत के अंदर आगे वे फॉरवर्ड है मुज़ाकरात के ज़रिए है, पार्लियामान के ज़रिए है। आएँ बैठें, बातचीत करें, मुल्की मामलात पे, मईशत के ऊपर, तमाम मामलात के ऊपर बातचीत करें और बातचीत के ज़रिए इस मुल्क को आगे लेकर चलें।
इस वक्त जो है मुल्क में आम इंतखाबात की ना गुंजाइश है ना इसका कोई जवाब। श्याम साहब पब्लिक से आपने किफायत शायरी का जिक्र जी। किया, अखराजात कम करने की 70 सालों से हम सुन रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। असल में जो मईशत का मसला है वो वसाइल की गैर मुल्ज़माना तकसीम है। आपकी 80% मईशत पे 22 से 24 खानदान काबिज हैं, और इसके बावजूद जो मेहनत का तबका उसने माली साल 2023-24 में 200 गुना ज़्यादा जो है वो टैक्स दिया है इशाकिया से। सर जो सिस्टमेटिक चेंजेस हैं इकॉनमी के अंदर वो भी करने चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं किफ़ायत शारी के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब मुकम्मल तौर पे कारबंद हैं, और हमारे बहुत से लोग शिकायत करते हैं जी कि अब हमारी टिकटों की भी उन्होंने वो कर दी है मियाद की जी इतनी टिकटें होंगी और इकॉनमी क्लास में ट्रैवल होगा और फ़लाँ तनख्वाह नहीं लेंगे, फ़लाँ नहीं करेंगे। उनकी हमेशा से ये पॉलिसी रही है, और किफ़ायत शारी से मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अच्छा मैसेज भी जाता है, बड़ा फ़र्क भी पड़ता है और मज़ीद भी पड़ेगा। दूसरा सवाल आपका क्या था इसके साथ जुड़ा हुआ? हाँ देखिए मैं ये समझता हूँ, देखिए मिनिमम वेज के बढ़ने से और अशराफिया के ऊपर टैक्स शिफ्ट होने से बड़ा फ़र्क पड़ा है। देखिए मैं अब ये खुद नुमाई की बात नहीं है, ये जो पैकेट वाले दूध हैं इस पर टैक्स लगा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब के साहबजादे की भी एक कंपनी है, तो ये नहीं देखा गया कि टैक्स किस पे लग रहा है, और अगर एग्जाम्शन देनी होती या कोई नीयत होती ऐसी कि जी किसी ज़ाती फ़ायदा लेना है, ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया गया। अनहार पे भी उतना टैक्स लगा है जितना बाकियों पे लगा है। तो मैं समझता हूँ कि ये देखें ये एक सोच है, एक नीयत है कि टैक्स देना है तो सब ने देना है, और टैक्स देना है तो कारोबारी तबके पे टैक्स लगा करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर लोग टैक्स देते हैं, तो हमारे मुल्क को तो ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इसका बोझ, जिस तरह फार्म हाउसेस की बात हुई है, अब देखें बहुत सारा पैसा जो है स्पेकुलेशन पे, आज हम प्लॉट लेते हैं 20 लाख का प्लॉट है जी, 6 महीने बाद 50 लाख का हो जाएगा। हम सट्टा करते हैं, हम स्पेकुलेशन करते हैं। अब उसमें होता क्या है कि जब आप ये प्लॉट्स की सट्टेबाजी करते हैं ना इस पे मजदूरी किसी को मिल रही है, ना मजदूर है, ना प्लांट है, ना कोई आउटपुट है। अब बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है जी रियल एस्टेट पे आपने टैक्स लगा दिया। रियल एस्टेट पे टैक्स इसलिए लगा है कि उसमें बहुत सारा पैसा कैश की सर्कुलेशन है, और कैश की सर्कुलेशन कब होती है? कैश की सर्कुलेशन तब होती है जब वो ऑफ द रिकॉर्ड होता है। तो ये इसलिए रियल एस्टेट को टैक्स किया गया है कि वो टैक्स नेट के अंदर पैसा आएगा, और ये जो स्पेकुलेशन है कि आप घर सस्ते करें, आप प्लॉट सस्ते करें, ये नहीं होगा कि जिसके पास 3-4 करोड़ रुपए पड़े हैं वो प्लॉट लेगा, वो 10 करोड़ कमाएगा और वो साइड पे हो जाएगा। तो आखिरी सवाल सिराज मिर्जा साहब। ठीक बात ये आज से के 2 सूबाई वज़ीरात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, और उसमें उन्होंने एमकेएम के जो गवर्नर हैं उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया, और साथ ये भी कहा है कि अगर ये इस्तीफा नहीं होता तो वो गवर्नमेंट से कोई इलेक्ट्रिक का भी इम्कान ड्राइव किया। तो इस सिलसिले में देखिए मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अफ़हाम व तफ़हीम से ही मामला हल होने चाहिए और इत्तेहाद व इत्तेफाक को बरकरार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी।